تک پہنچانا مقصد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا ہر گھر میں کوئی اہل دل ہوتا ہے، ہر محلے میں کوئی اہل دل ہوتا ہے، ہر شہر میں کوئی اہل دل ہوتا ہے۔ اس اہل دل کو نکالنا مقصد ہے۔ تو بندہ مرنے کے بعد بھی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا راز ہے۔ جنہوں نے اپنے دلوں کو زندہ کر لیا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور جنہوں نے اپنے دل کو نہیں چھیڑا، دل ایک مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے۔ دل تو حیوانوں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے۔ اصل میں دل کے ساتھ ایک روحانی مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح اس زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے، لطیفہ اخفا ہے، جو انسان کے درمیان موجود ہے، اور یہ لطیفہ اخفا حیوانوں میں نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر ہوتا وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے، چاہے طوطلے بولتے، کیونکہ زبانیں تو ان کی بھی ہیں۔ جس طرح اس زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفا ہے، اسی طرح دل کی زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے۔ ہر انسان کے اندر 7 روحانی مخلوقیں قید ہیں، 7 نورانی جسے قید ہیں، اور حدیث پاک کے اندر ان کا باقاعدہ نام ہے، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفس ہے، انا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر 7 روحانی مخلوقیں قید ہیں، اور یہ 1,80,000 جالے کے اندر قید ہے۔ اگر آپ نے صرف ایک قلب کو زندہ کر لیا اپنی زندگی کے اندر، تو پھر آپ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو، نہیں تو چلتے پھرتے مردہ ہیں وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں، اور قبروں کے اندر بھی زندہ ہیں وہ لوگ جن کے دل زندہ ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی خطاب، ہم خطاب کرنے والے نہیں ہیں، یہ بھائی ان کی محبت ہے۔ آپ نے خطاب کرنے والے جو ہیں، جو خطاب کرنے والے ہیں، ہم تو ان کا میسج لے کے آئے ہیں، ان کا پیغام لے کے آئے ہیں اور آپ تک پہنچانا۔ ان میسج جو خطاب کرنے والے ہیں انہوں نے آپ کا حصہ ہماری جھولی میں ڈالا اور آپ تک پہنچانا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ ہم نے آپ سے کوئی کالا بکرا نہیں لینا، ہم نے آپ سے کوئی پائی پیسہ نہیں لینا۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو ہر دل تک پہنچانا ہے۔ اب ان کا پیغام کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دل اللہ 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 کرتا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کرتا ہوں۔ ان کے تفید میں بھی ایک انا تھا، جاہل تھا، بس ان کی نظر کرم ہو گئی تو دل نے اللہ اللہ شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ اللہ کیا اور رسول کیا۔ پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، پہلے بھی ذکر کرتے تھے، پہلے بھی نعتیں پڑھتے تھے، لیکن جب نظر کرم ہوئی، جب دل نے اللہ اللہ شروع کی، جب دل نے نعت پڑھنا شروع کی، تو پھر پتہ چلا کہ یہ قلب کی عبادت ہے کیا، یہ دل کی عبادت ہے کیا۔ وہ دوستو وہی میں نے آپ تک پہنچانا ہے، ان کا پیغام میں آپ تک پہنچانا ہے کہ یہ دل کیسے اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں یہ دل کیسے اللہ اللہ کرتا ہے، دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ درویش اللہ کے وہ کہتے ہیں زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ کیسے اللہ اللہ کرتی ہے۔ اب اس کے پاس علم نہیں بتائے، وہ درویش ہی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفا ہے، اگر وہ مر جائے تو بندہ گنگا ہو جاتا ہے۔ یہ لطیفہ اخفا حیوانوں میں نہیں ہے۔ ایک گنگی ماں، اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور 5 سال تک وہ گنگی ماں اس بچے کی پرورش کرے۔ 5 سال تک آپ نہ جائیں، وہ 5 سال کے بعد آپ جائیں اور پوچھیں بیٹا تمہارا کیا نام ہے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ کیوں؟ اس کی ماں گنگی تھی، لہذا بچہ بھی گنگے کا گنگا رہا۔
حالانکہ اس کی زبان بھی موجود تھی بچے کی، اور اس کے اندر لطیفہ اخفا بھی موجود تھا، لیکن تیسری مخلوق ماں سکھانے والی گونگی تھی، اس لیے وہ بچہ بھی گونگے کا گونگا رہا۔ اسی طرح لطیفہ قلب بھی موجود ہے، دل کی زبان بھی موجود ہے، لیکن تیسری مخلوق سکھانے والی کامل ہستی نہیں ہے۔ اب کامل ہستی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ طریقہ بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں۔ تو یہاں طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، جو مرضی کرو، زبان تعلق کے ساتھ لگا کے رکھو، اپنی زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگا کے رکھو، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلیں، بس اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ خوب پڑھو، پڑھتے رہو۔ وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کوئی قید نہیں۔ یا جس طرح گلے اکیلے بیٹھے ہوتے ہو، زبان بند ہوتی ہے، ہونٹ بند ہوتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہو، ہوتا ہے۔ اگر بغیر زبان ہلائے باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں۔ بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں وضو کا اللہ شوق شرابہ دا، کہ دلوں کا وضو اللہ کے نور سے ہوتا ہے، پانی سے نہیں ہوتا۔ یہاں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ساری زندگی پانی میں لیٹے رہو، نسوں کے اندر یا خون کے اندر تو پانی نہیں جاتا، پھر ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ 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 میں لگاؤ۔ اب دلوں کا کیا کام ہے؟ دلوں کا کام ہے خون کو پمپ کرنا، خون کو دھکیلنا۔ دل کی ایک دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، دوسری کہہ رہی ہے ہو، اس کی رینج کے اندر جو خون کا قطرہ ہے وہ پاک ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح ایک دن آئے گا آپ کا پورا خون پاک صاف شفاف ہو جائے گا، اور جو اندر شیطان کے جراثیم تھے وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ یہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ قرآن پاک کے اندر صرف ایک الف پڑھ لو اس کی 10 نیکی ہیں، لام پڑھ لو اس کی 10 نیکی ہیں، میم پڑھ لو اس کی 10 نیکی ہیں۔ ایک قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں؟ ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو، پھر 72,000 قرآنوں کے کتنے الفاظ ہیں؟ ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو۔ ادھر فرشتے ثواب لکھنے والا، ادھر گناہ لکھنے والا ہر بندے کے ساتھ ہے۔ یہ ثواب لکھنے والا جتنی دیر میں حساب کتاب جوڑتا ہے، اتنی دیر میں دل پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ دل 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ اگر یہ 1.25 لاکھ دفعہ اللہ اللہ کر دے تو یہ فرشتہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرے اس بندے کا کتنا ثواب لکھوں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتے تو اس کا رجسٹر بند کر دے، اب یہ جانے اور میں جانوں، پھر ہوتے تیرے میرے کے ساتھ، تو میرا اور میں تیرا، اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہی ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، جو مرضی کرو، مگر اپنے دل کے اندر زبان تعلق کے ساتھ لگے رہے، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلیں، بس اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ خوب پڑھتے رہو۔ وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے رات کو جب سونے لگو تو یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت انگلی ہے، اس کو قلم تصور کرو، اس کے ساتھ اپنے دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جو، اسی میں نیند آئے تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو۔ لکھتے لکھتے سو جو، لکھتے لکھتے سو جو تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو۔ روزانہ 70,000 فرشتہ رات کو تشریف لاتے ہیں، زمین پہ وہ سیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کچہری میں جاتے ہیں، وہاں درود و سلام پیش کرتے ہیں، پھر ہر بندے کے پاس آتے ہیں۔ بندہ تو سو رہا ہوتا ہے لیکن ان دونوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا، جب یہ سونے لگا تھا بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی مسکین غریب کو کھانا کھلا کے سویا ہے، وہ دعا دیتے ہیں اللہ پاک اس کو خوش رکھے۔ دوسرے کے پاس جاتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا، کہ
یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے، اللہ پاک اس کو بھی خوش رکھے۔ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ کہ یہ اللہ ہو پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ وہ فرماتے ہیں خاموش آرام سے بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ نہ لگی ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کی پوری رات عبادت میں گزر جائے۔ تو دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جاؤ، اسی میں نیند آئے۔ تو نیند ایسے آئے کہ جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو۔ تیسرا طریقہ ہے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو۔ فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں، اس کے اوپر 66 مرتبہ اس میں ذات اللہ پاک کا نام لکھنا ہے۔ کاغذ کے اوپر، سفید کاغذ کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ لکھنا ہے۔ پہلی لائن کے اوپر 6 دفعہ لکھنا ہے اللہ 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 اللہ۔ 11 لائنوں کے اوپر 6 دفعہ لکھو، 11 چھکے 66 ہو جائے گا۔ یہ 11 غوث پاک سرکار کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ لکھنے کے بعد تھوڑی دیر محبت سے پیار سے دیکھو، کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں آنکھوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، آنکھیں جس کو محبت سے دیکھتی ہیں اس کا نقشہ اتار لیتی ہیں۔ جب روزانہ محبت سے پیار سے لکھو گے، دیکھو گے، ایک دن آئے گا وہ جو آپ کاغذ کے اوپر لکھتے تھے آپ کی آنکھوں میں سما جائے گا۔ آنکھیں جدھر کرو کہ آپ کو اللہ نظر آئے گا، اس وقت اپنی آنکھیں دل کے اوپر لے جاؤ، دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا اللہ۔ اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر میں نے اپنا نام نقش کر دیا، وہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی میرے ذکر سے غافل نہیں۔ یہاں بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں دستکار ول دل یار ول، یہ ہاتھ کام کاج کر رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ 5-6 7 دن عمل کرو گے، انشاءاللہ یہ آپ کا یہ دل اللہ 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 شروع کر دے گا۔ جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو پھر آپ کی نماز حقیقت شروع ہوگی۔ اس سے پہلے نماز صورت ہے۔ نماز 3 طرح کی ہوتی ہے، نماز صورت، نماز حقیقت، نماز عشق۔ نماز صورت تباہی بربادی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کی جو نماز حقیقت و غافل۔ یار نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پھر تباہی بربادی کون سی؟ یہ 72 فرقے، یہی تباہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سنی شیعہ وابی تھا؟ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ آج بھی جس کے دل میں اللہ ہے وہ کہتا ہے نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، نہ میں وابی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ اب یہ نماز صورت بنی کیسے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا، اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے قل واللہ احد، جس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ محبوب نے آمین کہا، پھر محبوب نے اپنی امت کو فرمایا قل واللہ احد، کہہ دو اللہ ایک۔